مجلس سٹی بکھر کی طرف سے ہے، تو میں تمام جتنے دوست احباب اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں، دور سے قریب سے، تمام حضرات کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس طرح آپ ہمارے مجلس احرار کے پروگراموں کو انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری، نائب امیر مجلس احرار اسلام پاکستان۔ میں گزارش کروں گا کہ ان کا شاندار استقبال نعرے کے ساتھ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مجلس احرار اسلام پاکستان۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر برادر عزیز جناب سید عطاء اللہ شاہ صاحب، مجلس احرار اسلام بکھر کے ذمہ داران، خصوصاً رانا شبیر احمد صاحب اور ان کے رفقا، کارکنوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، مجھ سے پہلے بہت ہی کام کی اور بہت ہی اعلیٰ باتیں میرے پیش رو حضرات نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں میں بھی عرض کر کے ثواب حاصل کر لوں اور آپ کو بھی ثواب مل جائے اور یہ مجلس ہماری اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کی سیرت جو ہے
اس کے کچھ گوشوں پر ہم اپنی زبان کو کچھ حرکت دے دیں، کچھ لفظ کہہ دیں، ورنہ سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی آخرت کے لیے ہے۔ مجھے اللہ توفیق دے دیں کچھ کہنے کی، اور آپ کو اللہ سننے کی توفیق دے دیں، تو انشاءاللہ مل جل کے ہم پاس ہو جائیں گے، نکل جائیں گے آخرت میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس کو آیت تکمیل دین کہتے ہیں۔ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور جو مصحف اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی ترتیب اور ہے۔ چونکہ موقع پر موقع قرآن نازل ہوتا رہا، تو یہ جو ترتیب آج ہم تلاوت کرتے ہیں، جو نسخہ ہمارے پاس ہے، یہ ترتیب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود لگائی، اللہ کے حکم سے بتایا کہ یہ آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کو وہ جو فلاں صورت ہے اس کی فلاں آیت کے ساتھ اس کو جوڑ دیں۔ تو صحابہ ویسے ہی لکھتے چلے جاتے، تو لکھنے کا کام بھی اللہ کے حکم سے ہوا، لکھنے والے بھی اللہ کے حکم سے طے ہوئے جو کاتب تھے۔ نبی کا کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا، سارے کام جو فرمایا وہ بھی اللہ نے ہی دل میں ڈالا اور زبان سے جاری کیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور جو آپ نے عمل کیا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے کیا۔ تو یہ آخری آیت نازل ہوئی، تو اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم نے اپنی نعمت بھی آج پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا، ہمیں پیدا کیا، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور نبی کو ہدایت دے کر بھیجا، یعنی قرآن کریم کتاب حضور علیہ السلام لے کر آئے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، اور بنی نوع انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا کہ اب یہاں اور وہاں صرف حضور کی فرما برداری سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ۔ تو ہمیں اسلام بھی بہترین اللہ نے دیا، کتاب بہترین ہمیں دی، نبی سب سے عظیم الشان ہمیں عطا فرمایا، اور ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہمیں حضور خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ نبیوں کی امتیں انتظار کرتی رہی، سابقہ انبیاء حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے، اس لیے کہ سب عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے سامنے حضور کی ختم نبوت پر ایمان لا کے اس کی گواہی دے کے اور یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اگر ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سارے نبیوں کو بھیجنے سے پہلے سب کو اکٹھا کر کے ان سے اقرار لیا تھا، اور ختم نبوت پر ان کے ایمان کا اظہار کروایا تھا، ان سے تصدیق کروائی تھی، اور وعدہ لیا تھا کہ یہ میرے محبوب ہیں جو آخری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب آئیں گے تو تم وعدہ کرو کہ ان کے ساتھ دو گے اور ان کی نبوت کا بھی اقرار کرو۔ تو سارے نبی، ساری امتیں انتظار کرتی رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی امت کو فرما کے گئے کہ میرے بعد جو آئیں گے من بعد اسمہ احمد، ان کا نام جو ہے نام نامی احمد ہے، اور ان کی اتباع کرنا، وہ میرے بعد وہی آئیں گے۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی رسول مانگا تھا کہ میری اولاد میں، میری آل میں، میری ذریت میں ایک نبی پیدا کر دے، ایک رسول پیدا کر دے، بس، کہ جو اس کعبے کی بھی حفاظت کرے اور تیرے پیغام کو لے کر آگے چلتا۔ اللہ نے ایک ہی دیا اور آخری دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سب کمالات آپ کے وجود پر مکمل کر دیے۔ ایک انسان کے اندر جتنی صفات سب سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جمع کر ہر چیز کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دیکھیں اس نے قیامت تک چلنا ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر تم قبول کر کے میرے سامنے پیش ہو گئے، قبول نہیں کروں گا، آخرت میں خسارہ ہے تمہارے لیے، نقصان ہے۔ صرف اسلام کو قبول کروں گا، وہ لے کے آؤ میری بات۔ تو اسلام کیا ہے جو حضور علیہ السلام نے پیش فرمایا؟ وہی اسلام ہے جو حضور کے صحابہ نے پیش کیا، وہی اسلام ہے جو 1442 سال سے اب تک بغیر کسی اختلاف کے ہم تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے، جس پر پوری امت جمع ہے، اجماع امت ہے، وہی اسلام ہے۔ باقی میری، اس کی، اس کی، ادھر کی جو باتیں ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ میں اگر قرآن سناؤں تو اسلام ہے، میں اگر حدیث سناؤں تو اسلام ہے، میں اگر صحابہ کا قول سناؤں تو اسلام ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاؤں تو اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر میں کوئی اور بات کروں، کوئی اور راستہ دکھاؤں، کوئی اور گھر دکھا دوں آپ کو، وہ اسلام نہیں ہے۔ یہی راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی رشد و ہدایت کا منبع اور مرکز ہے، اور قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اب دیکھیں، جب دین مکمل ہو گیا تو تکمیل دین کا یہ تقاضا تھا کہ نبوت کو بھی مکمل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکملت لکم دینکم، کیا آج کے دن میں ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو تکمیل دین کا اعلان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی بھی تکمیل فرما دی، علم کی تکمیل فرما دی، وہی مکمل ہو گئی۔ اور اس سے آگے کیا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی، تو نبوت اور رسالت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کر کے ہدایت کو پورا کر دیا کہ اب کسی اور کو یہ نبوت بھی نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے مقابلے میں کسی الہ کو برداشت نہیں کیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اپنے بعد کسی الہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، نفی کر دی اللہ نے ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبوت کا کوئی خیال، کوئی نظریہ، کوئی فکر، اس کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اس کو بھی ختم کر دیا۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مکمل ہو گیا۔ اور دیکھیں حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی کے جو فرائض ہیں نبوت کے، پہلا فریضہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جائے، پھر ان کا تزکیہ، ان کو پاک کیا جائے، ان کی تعلیم اور تربیت کی جائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب پڑھائی جائے، وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب کو سمجھایا جائے، اور وہ جو سمجھانا ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی آیات کی جو تشریح ہوئی ہے وہی حکمت ہے، وہی حدیث ہے، وہی دانائی ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں
کہ اللہ نے ایک علم تو مجھے دیا قرآن کا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اور مجھے قرآن کے برابر ایک اور علم بھی دیا گیا۔ وہ اور علم کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، وہ قرآن کی تشریح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تشریح فرمانی تھی، وہ میں نے اور آپ نے نہیں فرمانی تھی۔ ہمارے جتنے بھی مفسرین ہیں، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کے معنی کو کھولا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کھولا، انہوں نے حدیث سے ہی روشنی دی ہے، انہوں نے صحابہ کے اقوال سے روشنی دی ہے۔ صحابہ ہی نبوت کے گواہ ہیں، اور کون ہے؟ پہلا گواہ ابو بکر ہے۔ اس امت کی ابتدا ابو بکر صدیق سے ہو رہی ہے، پہلا امتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، اور صحابہ خیر امت ہیں، قرآن نے کہا ان کو، اور ان کے ذمہ جو ڈیوٹیاں لگائی گئی انہوں نے ان فرائض کو صحابہ نے بھی پورا کیا ہے۔ صحابہ میں خود نہیں آئے، دین کی تکمیل ہر اعتبار سے ہوئی ہے، ہر اعتبار سے۔ دیکھیں قرآن جو ہے یہ خاتم الکتب ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو قرآن آج تک محفوظ ہے، پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ یہی قرآن ملے گا۔ بائبل میں فرق ملے گا آپ کو، تلمود میں فرق ملے گا آپ کو، جتنی بھی آپ انجیل اٹھا لیں، زبور اٹھا لیں، اس میں فرق ملے گا آپ کو، لیکن قرآن پوری دنیا میں ایک ہی ہے۔ صفحہ نمبر تو بدل جائے گا، آیت نمبر بھی بدلے گا، لفظ نہیں بدلے گا، حرف نہیں بدلے گا، زبر زیر پیش نہیں بدلے گی، کچھ بھی نہیں بدلے گا، بدلے ہی نہیں۔ بڑا زور لگایا بدلنے والوں نے، نہیں بدل سکے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو قرآن خاتم الکتب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، مکمل ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک یہ ہدایت کا یہی ذریعہ ہے، اور اس سے ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جو اس کا ادب کرے اور اس کا احترام کرے۔ اللہ ہدی للمتقین۔ صرف اس کو مان لینے سے بات نہیں بنے گی، ہاں قرآن کا حافظ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، پڑھے نہ، عمل ہی نہ کرے، سارے عمل قرآن کے خلاف کرے، تو ہدایت تو گئی، ہدایت تو گئی۔ اور پھر افلا یتدبرون القرآن، اللہ نے شکوہ کیا ہم سے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن ہی قیامت تک چلے گا، ایسا چلے گا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو اللہ پاک فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا، اپنے خاندان کے گھر کے 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جا، اور پڑھتا جا، جہاں مکمل ہوگا وہی تیرا درجہ ہے، وہی تیری منزل ہے۔ یہ تو اس دن بھی قرآن جو ہے اس کی تلاوت ہوگی۔ تو خاتم الکتب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر قرآن آیا تو آپ خاتم الانبیاء، آپ پر نبوت مکمل ہو گئی، نبوت اتممت علیکم نعمتی، اور ایسے مکمل ہوئی کہ نبوت کی یہ شان ہی کوئی نرالی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان ہی نرالی ہے۔ علم مکمل ہوا، اخلاق مکمل ہوئے، کردار مکمل ہوا، اللہ اکبر، کیا کیا مکمل نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو جس طرف سے بھی کوئی آ کے دیکھ لے حضور حسین ہے، جس پہلو سے، جس رخ سے، دوست دیکھ لے تب حسین ہے، دشمن دیکھ لے تب حسین ہے۔ دشمن حضرت کی گواہی دی، قسمیں کھائی ہیں، زمانے کفر میں بھی قسمیں کھائی ہیں کہ آپ ہر اعتبار سے اچھے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آتا، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ عقل کے زور پر نہیں سمجھا جا سکتا، نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جنہوں نے اطاعت کی عقل کو روشنی مل گئی، عقل کو اس کے بغیر روشنی ملتی نہیں۔ دیکھیں اسلام جو ہے نہ ہمارے علم کا محتاج ہے نہ ہماری عقل کا محتاج ہے۔ علم اور عقل تو دونوں مشاہدے کے پابند ہے کہ جب تک وہ پریکٹیکل نہ ہو، ہم دیکھ نہ لیں کسی چیز کو، تو اللہ تو نہیں دکھتا ہمیں، نہ ہمارے قابو میں ہے نہ ہمیں نظر آتا ہے، تو کیسے مانو گے؟ یؤمنون بالغیب، بس مان لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، سب مراتب آپ پر مکمل کر دیے۔ اب نبوت کسی کو نہیں ملے گی، انوار نبوت ہے، قیامت تک رہیں گے، اس کی روشنی چلے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں،
وہ حضور کے عطا کیے ہوئے عقائد ہیں. سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے. وہ ایمان مفصل پڑھ لیں, وہ سارے عقائد جو ہیں وہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمائے. اس دنیا میں آنے سے لے کے اور قبر میں جانے اور آخرت میں اٹھنے کے بعد تک اور جنت میں پہنچنے تک انسان نے کتنا سفر کیا. ہم جنت سے دنیا میں آئے, یہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کھربوں سال کا سفر ہے. انسان گھوم گھام کے پھر واپس جنت میں جائے گا. لیکن وہ جو راستہ ہے جنت میں جانے کا, اللہ نے نبیوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہاں سے تو یہاں بھیج دیا, جنت سے تم یہاں آئے, اس زمین کو آباد کیا اور یہاں میرا نام تم نے بلند کیا. تو نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ یہ مخلوق جو ہے کہیں واپسی کا راستہ نہ بھول جائے. راستہ سیدھا سیدھا بتانے کے لیے انبیاء آئے, ہر زمانے میں آئے اور ہر قوم میں آئے, اپنے متعین وقت میں آئے, راستہ بتاتے رہے کہ یہ واپسی کا راستہ ہے, کہیں جی ٹریک نہ ہو جانا, ادھر ادھر نہ چلے جانا, کھڈے میں گر جاؤ گے, کہیں کنویں میں گر جاؤ گے, جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ ہے راستہ واپسی کا, جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے ہم نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اب قیامت تک کے لیے اس راستے کو اتنا روشن کیا, اتنا واضح کیا, اتنا مکمل کر دیا اس کو کہ اس راستے کو اب کوئی بھلا نہیں سکتا. ہماری نظروں کے سامنے ہے, ہم خود اس سے ہٹ جائیں تو ہماری غفلت اور کوتاہی ہے, ہمارا قصور ہے. راستہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین ما انا علیہ واصحابی, میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت, یہ واپسی کا راستہ ہے, بہترین راستہ ہے. کہیں برے تو حضور خاتم الانبیاء اور یہ امت خاتم الامم ہے. جتنی امتیں پہلے آئی ہیں وہ سب ختم ہو گئی, لیکن جو فریضہ اس امت کو عطا کیا گیا ہے یہ قیامت تک چلے گا اور انوار نبوت کی اسی کے سائے میں چلے گا, اسی کی روشنی میں چلے گا. نبوت نہیں ملے گی, نبوت کے کمالات ہیں اور نبوت کے انوار ہیں, نبوت کی برکات ہیں جو عقل کو روشنی دیتی, جو علم کو روشن کرتی, جو عمل کے اندر ایک حسن پیدا کر, وہ انوار ہے. اور وہ انوار سوائے اتباع نبوی کے حاصل نہیں ہو سکتے. اور اس اتباع کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی عقل سے, اپنے شعور سے اتباع نبی کے کوئی راستے بنائیں. اس کے لیے صحابہ کو ہمارے درمیان چھوڑا کہ ان کو دیکھ لو, اس طرح اتباع کرو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے جس طرح انہوں نے میرے نبی کی اتباع کی. تو ہر صحابی کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا. تو تکمیل دین کا تقاضا یہ تھا کہ جب دین مکمل ہو گیا اور نبی نہیں آنا اور امت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو بھی مکمل کر دیا جائے. نبوت مکمل ہو گئی, ہدایت مکمل ہو گئی, امت مکمل ہو گئی. دیکھیں اگر کسی اور نبی کی گنجائش ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ نیا دین لے کے آتا, نیا دین لے کے آتا, نہیں آیا. اس دین کی تبلیغ اور اس کی دعوت جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے جاری رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے ایک آیت بھی سنی آگے پہنچاؤ اس کو. فلیبلغ الشاہد الغائب, جو کچھ تم تک پہنچا, جو تم سامنے موجود ہو, مجھ سے جو کچھ وصول کیا ہے, جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. اور دین کا مکالمہ قیامت تک چلنا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہو اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی ساتھ نصیحت کرتے رہو کہ جب حق پر چلو گے تو مشکل آئے گی, پھر اس میں صبر کرنا ہے. اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ساری مثالیں موجود ہیں صحابہ کی زندگی میں. میں مختصر کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں.
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت خلفاء میں تھے، حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے۔ ان کے سامنے صحابہ کا کسی نے کوئی ذکر کرتے کرتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، چارپائی پہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، بے قرار ہو گئے، فرمانے لگے، راؤ صاحب تھے وہ بھی کوئی مرید تھے حضرت کے، غالباً راؤ نیاز ان کا نام تھا، تو ظاہر بات ہے جب بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی الٹی سیدھی ہو جائے تو بزرگ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، الٹی بات کو سیدھا کر دیتے ہیں، اصلاح کر دیتے ہیں، اسی لیے تو بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو ان راؤ صاحب نے بیچاروں نے اپنی عقل کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق ایک بات کہی، تو حضرت شاہ عبد الرحیم نے فرمایا، دیکھو بھائی راؤ صاحب، جو کام شان نبوت کے لائق تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حضور کے وجود سے ظاہر کرا دیے، جو کام شان نبوت کے لائق تھے وہ سارے کے سارے کام، وہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ظاہر کرا دیے، اور جو اعمال شان نبوت کے لائق نہیں تھے اللہ نے اس کے لیے صحابہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بات یہ فرمائی اس لیے کہ دین کی تکمیل ہونی تھی، تو کوئی بات باقی نہ رہ جائے کہ کل اسی زمانے میں کوئی یہ کہہ دے کہ جناب حضور کے زمانے میں تو یہ بات ہمیں نہیں ملتی، تو اچھائیاں بھی سامنے آ گئیں، غلطیاں بھی سامنے آ گئیں، گناہ بھی ہو گیا، اور اس گناہ پر سرزنش بھی ہوئی، سزا بھی ہو گئی، اچھائی پر، نیکی پر ان کی تحسین بھی ہوئی، اور اللہ کے ہاں ان کا جو درجہ اللہ نے متعین فرمایا اس کا اعلان اور اظہار بھی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ آج جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ سارے حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں سب پیش آ چکے، جو آئندہ قیامت تک پیش آنے ہیں وہ بھی پیش آ چکے۔ اب آ جائیں، دیکھیں زنا ہوا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہو گیا گناہ، کسی CCTV نے نہیں ان کو پکڑا، کوئی ان کے پیچھے JIT نہیں گئی، کوئی ایجنسیاں اس کو نہیں تلاش کرنے کے لیے نکلی، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی عدالتی ہیئرنگ نہیں ہوئی کیس کی، معاذ خود گردن جھکا کے اللہ اکبر عدالت نبوی میں آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرے، میں دنیا کی سزا برداشت کر سکتا ہوں، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، مجھے پاک کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ٹالا، چلا جا، پتہ نہیں تیرا دماغ چل گیا ہے، حواس میں نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں بالکل ہوش و حواس ٹھیک ہے میرے، میں برباد ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ پر اللہ کی حد جاری کرے۔ ظاہر بات ہے نبی سے تو گناہ ہو نہیں سکتا، نبی تو معصوم ہے، گناہ ہونا تو استغفر اللہ، گناہ کا تصور بھی نہیں آتا، نبی کے تو خیال پر، نبی کے پورے وجود پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے۔ حد جاری، حضور نے فرمایا جو توبہ معاذ نے کی ہے پورے مدینے پر تقسیم کرے تو باری ہے، فرمایا جنت میں پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ حد جاری ہونی تھی، قانون پر عمل ہونا تھا، تاکہ قیامت تک جب بھی جہاں کہیں اسلام نافذ ہو، دین اسلام، تو ہمارے سامنے مثال موجود ہے، حکومت کیسے کی، فیصلے کیسے کیے، کاروبار کیسے کیا، خاندان کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا، بچوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، نوجوانوں سے پیار، خاندانی رشتے ناطے آپس میں، حلال حرام ہر چیز طے کر دی۔ تو جو حالات آج پیش آ رہے ہیں سب پیش آ گئے، چوری بھی ہوئی، شراب بھی پی گئی، قتل بھی ہوئے، تو یہ سارے فیصلے ہو گئے، اور کون سا کوئی نیا کام ہے؟ جوا بھی کھیلا جاتا تھا، آج بھی کھیلا جا رہا ہے، شکلیں بدلی ہیں، کام تو وہی ہے، وہی کام ہے۔ ہم نیکی کے کام میں تو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن برائی میں ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت ترقی کر لی، ترقی نہیں کی، وہ ہم سے زیادہ بلکہ درجے کی برائی کرتے تھے، ان کا برائی کا بھی معیار تھا۔ ہاں 3 گھونٹ شراب کے پی لیں
تو نالی میں منہ پڑا ہوتا ہے، محلے والے کھینچ کے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ مردود پڑا ہوا ہے، کپی زیادہ پی لی ہے. اور وہ 350 نام تھے شرابوں کے، پڑھے پرانا ادب، آپ تاریخ کو پڑھے عرب کی، ٹیسٹ تھے، ذائقے تھے، ورائٹی تھی 350، اور اس کے الگ الگ اثرات تھے طبیعتوں پر. وہ پیتے تھے اور اتنا پیتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میلوں میں کھڑے ہو کے وہ مقابلے پر شعر کہتے تھے، ان کے حواس بحال ہوتے تھے. نبی اس قوم میں اللہ نے نبی کو مقبول کیا. تم کیا گناہ کرو گے یا ہم کیا گناہ کریں گے؟ وہ گناہ میں بھی اپنے ٹاپ پہ تھے، آخری درجے پہ تھے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی اصلاح کرائی. ایسی اصلاح ہوئی کہ سارے مسلمان ہو گئے، مکہ فتح وہ سب مسلمان. ایک بھی بچا، ابو جہل کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی، ابو لہب کی ساری اولاد مسلمان ہوگی، 2 بیٹے تھے، بیٹی تھے، سب مسلمان ہو گئے. باپ بھول گیا اکرمہ کو. ہمارے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اور یہ حضرت اکرمہ مسلمۃ الکذاب کے خلاف جہاد میں پہلے لشکر لے کے وہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو سالار لشکر بنایا. اس کو باپ کے مرنے کا غم نہیں تھا، اس کے دل میں حضور کی جدائی کا غم تھا. باپ بھول گیا اس کو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی نے شرط لگائی، نہیں تمہارا ایمان مکمل ہوتا جب تک تم اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے. محبت کا مطلب اطاعت کاملہ ہے. چھوڑ دو اپنی خواہش کو، چھوڑ دو اپنے طریقوں کو، چھوڑ دو اپنی باتوں کو. طریقہ بھی حضور کا، خواہش بھی حضور کی، اسی پر عمل ہوگا، کامیاب ہو جائیں. ہم دین کی دعوت دیں تو اسی طریقے پر دیں، ہم دین کی تعلیم کریں تو اسی طریقے پر تعلیم دیں، ہے نا. جب ہم اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ ہی نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے نیا طریقہ نکال کے لیا. جب میں آپ کو کہوں گا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا، صحابہ کو بیٹھ کے ہر مسلمان مان لے. جب میں یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز پڑھی، حدیث میں ایسے آئی، سارے مان لو. میں اپنی بات کروں گا، میں تو متنازع ہوں، میں حجت نہیں ہوں دین میں، میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جاؤں، نہیں حجت. صحابہ حجت ہیں، جنہوں نے دین براہ راست حضور سے وصول کیا وہ حجت ہیں. قرآن نے ان کو حجت کہا، نبی نے ان کو حجت کہا. تمام فتنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، کوئی بات چھوڑی نہیں انہوں نے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارا آپ پر فضل ہے، ہماری مہربانی ہے کہ آپ کی طبیعت ہم نے بڑی رحمت والی، بڑی نرم بنائی. اگر آپ کی طبیعت میں کوئی غضب اور غصہ ہوتا، کوئی ایسی کجی ہوتی، ایسی ادا ہوتی، تو یہ جتنے آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں نا سارے، قرآن کریم میں یہ ساری باتیں، وقت تھوڑا ہے تو یہ تتر بتر ہو جاتے، آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھتا. یعنی آپ کے اخلاق ہی ہم نے اتنے اچھے رکھے، آپ کے اندر مٹھاس اور محبت ہی اتنی رکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان سے بیچاروں سے غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو معاف کر دیں، پھر استغفار کریں اور ان سے مشورہ کر لیں، بلا لیں ان کو، سبحان اللہ. اور پھر فیصلہ کر کے اللہ پر توکل کر لیں. فیصلہ کریں پھر اللہ پر توکل کر کے پھر آگے بڑھتے چلے جائیں. صحابہ تو کے بھی گواہ، نبوت کے بھی گواہ، نبی کی ساری اداؤں کے گواہ. کس کس بات کو ہم لیں؟ صحابہ نے تو وہ پیار کیا ہے نبی. دیکھیں اللہ نے ان کے بھی سارے معاملات طے کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. 450 آیتیں قرآن میں ہیں، قرآن کی تشریح میں حدیثیں ہیں. ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ نرم دل والا ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے احکام کی تنفیذ، اس کے نفاذ میں عمر بہت شدید ہے، کوئی وقت کمپرومائز نہیں کرتا. واصدقہم حیا عثمان، عثمان کی حیا جو ہے وہ کمال ہے، کمال درجے پہ ہے. واقضاہم علی،
علی کے فیصلے کمال ہیں، یہ صفت اس کو عطا کی گئی۔ عدالت علی جو ہے وہ اپنے کمال صلاحیتوں کے ساتھ جلوہ کر رہا ہے۔ ہاں آگے کئی دوستوں کا گلا بند ہو جائے، وہاں اکابر پھنس جاتے ہیں۔ بہت کچھ ہے۔ ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن کے متعلق فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میرا یہ بیٹا سردار ہے جو ان قریب امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے، فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بڑی جماعتیں کون سی تھی؟ شیعان علی اور شیعان معاویہ، دونوں کٹا کر دیا، امت ایک ہو گئی، امت ایک کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور آپ کے نواسے سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان کو پورا کر دیا، اس پیش گوئی کو۔ اور ان کے بارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی کہ میرے بیٹے لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، میرے بعد معاویہ کی امارت اور خلافت کو ناپسند نہ کرنا، بڑا نقصان ہوگا، انسانی سر تن سے کٹ کر یوں زمین پر گریں گے، ڈھیر لگ جائیں گے، جیسے تمہیں کی فصل جو ہے وہ ٹوٹے اور اس کے پھل جو ہے وہ زمین پر ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ میں ہی تھا جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو سیدنا حسن نے امت کو ایک کیا۔ آج بھی وحدت امت کی ضرورت ہے، اور وہ اسوہ حسنی پر عمل کر کے امت کو ہم ایک کر سکتے ہیں۔ اور حسین بھی ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ، پہلے حضرت حسن نے بیعت کی، پھر حضرت حسین نے کی، دونوں کٹھے بیٹھے تھے، بیعت کر دی، امت ایک ہو گئی۔ تو آج تک یہود و نصارہ کو تکلیف ہے کہ یہ امت ایک کیوں ہوئی، اس کا انتقام ہم سے اب تک لیا جا رہا ہے کہ اس کو پھوڑ دو، امت انتشار پیدا کر دو، صحابہ سے اعتماد ہٹا دو، امام حسن کا نام ہی نہ لو۔ تو خلیفہ تھے، خلیفہ راشد تھے، باپ سے جو وراثت منتقل ہوئی وہ رشد و ہدایت ہی تو تھی، وہ خلافت راشدہ نہیں تھی جو حضرت حسن کو منتقل ہوئی سیدنا علی سے۔ تو سیدنا حسن نے بیعت کی حضرت معاویہ کی، انہوں نے وہی امانت کر ان کے سپرد کر دی کہ میں ٹھیک میں آپ کے ساتھ۔ وہ معاویہ بن ابی سفیان احلم امتی واجودها، میری امت میں سب سے زیادہ حلم والا، بردبار، بہادر، صبر، حوصلے والا معاویہ ہے، سخی بھی ہے۔ نبی علیہ السلام سب کے متعلق فرما رہے ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کے متعلق فرمایا کہ بہترین قاری ہے، بہترین قاری ہے میری امت۔ حضور علیہ السلام کی نقل میں پڑھتے تھے، کیا خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کی نقل میں پڑھتے تھے، حضور کی نقل میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو امت دیکھیں، اس امت کو جس ذریعے سے دین پہنچا ہے، پہلا ذریعہ وحی ہے، اور دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر وحی نازل ہوئی، تیسرا ذریعہ صحابہ ہے، اجماع امت۔ صحابہ حضور کے زمانہ مبارک میں بھی دین پر ایک تھے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے جب تک آخری صحابی بھی زندہ رہا ہے، ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دنیا میں آخری صحابی وہی تھا جو گیا۔ تو اس وقت تک دین پر اجماع ہی رہا، دین سے نہیں ہٹے۔ علی اور معاویہ کی لڑائی تو ہو گئی رضی اللہ عنہ کی انتظامی مسئلے پر، سیدنا علی خود فرماتے ہیں دوران جنگ اپنے ساتھی سے کہا، اس نے سوال کیا یا امیر المومنین ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ امیر المومنین معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں شام والے؟ وہ حق پر ہیں؟ فرمایا وہ بھی حق پر ہیں۔ یا علی راجہ فرمایا کہ پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ وہ بھی حق پہ ہے، ہم بھی حق پہ ہیں، تو یہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو بھائی، اللہ پر ایمان، وحدہ اللہ شریک، قرآن اللہ کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اس پر تمہارا کوئی اختلاف نہیں، زندگی موت سب اللہ کے قبضے میں، وہ مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے۔ یہ جو ایمان اور عقیدہ حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، اس پر نہ معاویہ مجھ سے
آگے ہے نہ میں اس سے آگے ہوں، ہم برابر ہے۔ ہمارا اختلاف ہوا اس بات پہ، عثمان کو ظلماً قتل کیا، معاویہ کہتے ہیں بدلہ لو، ابھی پکڑو قاتلین کو، اور میں کہتا ہوں مجھ میں استطاعت نہیں ہے، مجھے طاقت مل گئی تو بدلہ لے لوں گا، بس اس پہ اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو انتظامی اختلاف ہوا، لڑائی بھی ہو گئی۔ تو اللہ نے یہ بھی دکھانا تھا لڑائی بھی ہوتی ہے، ہاں ایمان والوں میں بھی ہو جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی ہو جاتی ہے، گھر میں نہیں باپ بیٹا لڑ پڑتے ہیں بھائی، لیکن صلح بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے صلح کی، لڑائی میں بھی پہل کی، صلح میں بھی پہل کی، علی ہمیشہ سبقت دے گئے، ایمان بھی بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں، ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اجماع امت آج تک موجود ہے، اجماع امت سے جب بھی ہم ہٹیں گے ہم گمراہی کی طرف جائیں گے۔ لیکن صحابہ کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو برا نہ کہنا میرے بعد، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ جس نے ان سے محبت کی مجھ سے، جس نے ان سے بغض کیا مجھ سے بغض کیا۔ اب اس میں 1 2 3 5 6 7 12 14 کے نام تو نہیں لیے، کل صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں سب شامل ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، ایک بات آپ کو سمجھانی ہے۔ کہا جاتا ہے لوگ ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، صحابہ کو قرآن سے پڑھے، قرآن سے سمجھے، قرآنی شخصیات ہیں، حدیث کی شخصیات ہیں، اس کو تاریخ سے مت سمجھے۔ تاریخ میں بہت ساری باتیں غلط آ گئی، جو بات تاریخ کی قرآن حدیث سے مل جائے اس کو مانو، جو اس سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے بندو، محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو، کہیں گڑبڑ ہوگی، جو نص سے ٹکرا جائے۔ تو جہاں حدیث اور قرآن مل جائے وہ تو اتنی بڑی حجت ہے، اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ کے لوگ بعض بولتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ کہا کہ صحابہ میں تو بس چند لوگ تھے جو صاحب ایمان تھے، باقی تو منافقین تھے، اور قرآن کی آیت اصحاب النار و اصحاب الجنہ اس کی تشریح یوں کر دی کہ بعض صحابی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور بعض جنت میں جائیں گے، لیکن قرآن کی تشریح غلط کر دی، لفظ نہیں بدل سکے، مفہوم بدل دیا۔ لیکن دھوکہ چل نہیں سکتا بھائی، جتنا مرضی چلانے کی کوشش کروں، لوگ حدیث آ گئی آگے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں نے وہی کہا نا شروع میں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم کی جو بات سنائی کہ ہر بات پہلے ہو چکی ہے، ہر سوال ہو چکا ہے، ہر کام ہو چکا ہے جو قیامت تک آئندہ ہونے ہیں، ہمیں پیچھے پلٹنا ہوگا۔ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ۔ اگر ہمارے اندر کوئی نصاب پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر واپس آ جاؤ، وہاں تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ حضور السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو نقل کیا ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الملحدین کتاب میں، اور تفسیر روح المعانی کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا، اور بھی کہیں اس کے حوالے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اب صحابہ کی جماعت جو ہے نا اس کی تعیین ہو رہی تھی کہ یہ اب باقی سارے کے سارے میرے صحابہ ہیں، اور جو میں نے نکال دیے ہیں یہ صحابی نہیں۔ حضور السلام نے 40 کے قریب آدمی ہیں ان کو نام لے کے فرمایا مجلس میں، 37 کی روایت بھی ہے، 36 کی بھی ہے، 40 کی بھی، جتنے بھی ہیں 12 زیادہ سے زیادہ 40 ہے۔ کم فلاں کم فلاں کم فلاں کم فلاں، او فلانے او فلانے کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ میری مجلس سے، آج کے بعد نہ آنا۔ یہ منافقین تھے، ان کے دل میں اسلام کی طلب نہیں تھی، اللہ کی طرف رجوع کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا، یہ جھوٹے تھے، دھوکے باز تھے، ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتے تھے، اور کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو خوش کرتے تھے، حضور کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔
تو نام لے کے باہر نکال دیا. اب باقی ساری جماعت صاف ہو گئی, نکال دیے, بس یہی تھے جو نکالے. اب اگر کوئی باقی جماعت کو برا کہتا ہے تو وہ ان میں سے ہے. اچھا, اس میں درمیان میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا آگے, اس کا بھی نام لے کے فرمایا تو بھی باہر نکل جا. وہ نکل نہیں رہا تھا, اٹھ نہیں رہا تھا. یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے اندر داڑھی ہے, داڑھی کے اندر اسلام نہیں ہے. داڑھی تو مارچ کی بھی تھی, داڑھی تو سکھوں کو بھی ہے. مواحد ہیں, عقیدے کے اعتبار سے مواحد ہیں سکھ. نبوت کو نہیں مانتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں ہے, اللہ کو تو ایک ہی مانتے ہیں. تو اسلام کے اندر داڑھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رکھی جائے گی تو پھر داڑھی آپ کو نیک اعمال کی طرف بھی لے جائے گی, اللہ اس کے رسول کے راستے کی طرف بھی لے کے جائے گی. اور اگر داڑھی تم نے یعنی اپنے کسی ثقافتی شو کے لیے رکھی ہے تو وہ اس کا کوئی اجر ثواب نہیں. اس سے بغیر بھی جنت میں جائیں گے, بغیر داڑھی والے بھی جائیں گے. ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. آپ ایسا نہیں کہ وہاں مطلب اگر مولوی صاحب لٹ لے کے کھڑے ہوں گے بھی اندر میں تو نہیں جانے دیں, ایسا نہیں ہے بھائی. جنت ہے وہ خرچ کرنا نہیں ہے, اللہ پہنچائیں گے ہم سب کو انشاءاللہ. جس سے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا. باقی یہ ہے کہ چہرہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو جائے گا, اس سے بڑی سعادت ہوئی گی. اور اللہ ہمیں توفیق دے. قیامت میں حضور کے سامنے جائے تو حضور ہمیں پہچانے میرا امتی آیا, آجا بھی آجا, میں بھی, تو بھی میری شفاعت میں شامل ہے, چل میرے ساتھ چل جنت. خیر باتوں میں سے بات آ گئی تو حضرت عمر نے اس کو یہاں سے پکڑا, اس کی داڑھی سے پکڑا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا. 3-4 اس کو تھپڑ کی رسید. کہنے لگا عمر ہے, میں تیرا دوست ہوں, تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے, کیسی دوستی, کس سے دوستی؟ دوستی تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. انہوں نے فرمایا اٹھ بار کبا ہو جا, تو خبیث ابھی بیٹھا ہوا ہے. اشداء واشدہم فی امر اللہ عمر, گھسیٹ کے باہر لے گئے. دفع ہو جا, ادھر مت آنا. تو نے میرے نبی کی آواز نہیں سنی؟ داڑھی رکھ کے یہاں دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں, میں نے دیکھی ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے. لیور برادر میں جا کے دیکھ لو, رہی کیا تھا. میں نے پہلی دفعہ دیکھے, بچپن میں دیکھے تھے, میں نے پتہ نہیں کون سے عالم ہیں, کس ملک سے آئے ہیں. اتنی مونچھیں ان کی یوں, اور اتنی ان کی داڑیاں, اور سر پہ ٹوپیاں. پتہ نہیں کون سے عالم ہیں, کسی ملک سے تبلیغی جماعت کو کر رہی ہے. وہ پوچھا تو پتہ چلا یہودی ہیں. تو وضع قطع جو ہے صرف اسی میں ہی ایمان اور عقیدہ نہیں ہے, جب تک عمل کے اندر ایمان جو ہے اس کا اظہار نہ ہو. تو صحابہ نے اس کا اظہار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کے انوار کو ہمارے درمیان رکھا ہے, اور ہم قیامت تک یہی سفر کرتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے. وہ جہاں سے آئے تھے آدم علیہ السلام اس دنیا کو سجانے کے لیے, اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے, اس دنیا میں ان کی اولاد جو ہے اس نے ہی تو اس دنیا زمین کی رونق ہے نا. یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں آئے. بعض مولوی کہہ دیتے ہیں آدم نے غلطی کر دی, دھکا دے دیا, وہ بات ہے, خوف خدا کرو. بھول گئے, یہ مخلوق کی صفت ہے. خالق نہیں بھولتا, مخلوق بھولتا ہے. نہ کھائیو, بھول گئے. میں ابھی وہ سنا رہا تھا, ہمارے راجپوت بھائی تھے, وہ کہہ رہے تھے آدم علیہ السلام کے راجپوت تھے. کیسے راجپوت تھے؟ میں کہتا تھا اس کے کہنے نہ جائیو, یہ نہ کھائیو, جگہ کھا کے بھی کھاؤ. باتوں میں بات ہے. تو بھائی اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے آئے. اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پر نہیں بھیجا, اس دنیا میں رونق لگائی ہے. ان کی اولاد سے انبیاء ہیں. حضور السلام فرماتے ہیں کلکم بنو آدم و آدم من تراب, ہم سب آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے. اور میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں جب آدم ابھی مٹی میں کودے ہوئے تھے, اس کا روح نہیں پھوٹی. کمال ہے.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تخلیق میں سب سے اول ہوں، ظہور میں سب سے آخر پر ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور دنیا میں سب سے آخر میں مجھے بھیجا، مجھے داخل۔ وہ تکمیل ہونی تھی، ہر چیز مکمل ہوگی۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلوں کا علم بھی دیا، آخرین کا بھی علم عطا کیا گیا۔ محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی ابتدا اور کائنات کی انتہا کا علم حضور کو دے کے علم کو مکمل کر دیا، مکمل کر دیا۔ نبی کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ نبی کسی انسان سے تو لے نہیں رہا، وحی آ رہی ہے تو وحی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ موبائل سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کو؟ کمال ہے۔ یہ ٹی وی آپ کو سمجھ، ویڈیو کال ہو رہی ہے، یہ آپ کو سمجھ۔ علامہ اقبال کہتے تھے لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی، بھائی مجھ پر تو پوری غزل، پوری بنی بنائی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، مجھے تو وہی سمجھ میں آ گئی۔ تو صحابہ تو وہ ہیں، ہمارے عطا محسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے جبریل اور محمد کی گفتگو کی گنگناہٹ سنی۔ آپ روح رسول ہیں، اس دین کے گواہ ہیں، نبوت کے گواہ ہیں۔ نبی پر جو فدائی وہ تھے، جو فدائیت کا مظاہرہ انہوں نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ معاویہ کی محبت میں کیا شک کرو گے کہ حضور علیہ السلام نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کیا، 6 میں صلح حدیبیہ ہوا تو عمرہ رہ گیا، نہیں کر سکے، تو اگلے سال عمرہ کیا، عمرۃ القضاء اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آواز دے کے بلایا معاویہ کو بلاؤ، حالانکہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا ہوا تھا، لیکن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر واضح کرنا تھا کہ یہ میرا ہے، ہو گیا ہے مسلمان، مجھے پتا ہے یا اس کو پتا ہے، لیکن آج تم سب دیکھو۔ نعرہ تکبیر، کاتب وحی امیر معاویہ زندہ باد، کاتب وحی امیر معاویہ زندہ باد۔ تو سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، خلافت راشدہ زندہ باد۔ حضور السلام کے بال مبارک تراشے، حضور کے نائی بنے، نائی بنے حضور۔ آج ہم کسی سے بات نہیں کر پاتے، ہمیں پتا ہو نا بے ایمان آدمی ہے، اس کی شہرت اچھی ہے، یار یہ ٹھیک نہیں ہے جان، یہ شریف آدمی سے جا کٹوائیں گے۔ تو نبی تو کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر کرتا نہیں۔ تو معاویہ نے بال کاٹے، ناخن تراشے، ان کو سنبھال لیا اور وصیت لکھی ہوئی تھی، سب کو بتایا کہ جب میں مر جاؤں تو ان بالوں کو، ان پاکیزہ بال مبارک جو ہیں ان کو پیس کے، ناخنوں کو پیس کے میرے ناک میں، میری آنکھوں میں، میرے منہ میں، میرے کانوں میں دے دینا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس دن حجامت بنوائی اور پھر ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ادھر آؤ، جبریل آئے تھے ابھی تجھے سلام کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا کہ اس کو وہی لکھنے پر اس کی ڈیوٹی لگا دو، معمور کر دو اس کو، انہو امین، یہ امانت دار ہے۔ تو جیسے علی امانت دار ہے، علی بھی کاتب ہے، معاویہ بھی کاتب ہے، جس نے جو چاہے نبی لکھوائے، لیکن لکھوائے گا اسی سے جس کو اللہ متعین فرمائے۔ حضور علیہ السلام تو اپنے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیے، نہ اپنی بیٹیوں کے نکاح اپنی مرضی سے کیے۔ فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا تزوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی به جبریل من ربی عز وجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے اپنا نکاح کسی عورت سے اس وقت تک نہیں کیا اور اپنی بیٹی کو اس وقت تک کسی سے نہیں دیا جب تک جبریل وحی لے کر نہیں آتا۔ تو جبریل کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں بدر میں ہم نے محسوس کی کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمارے پاس سے گزرتی ہے، ہم یوں بار کرتے ہیں ہم سے پہلے بدر گرا ہوتا ہے۔ جو زخم ہم نے لگائے ان کی کیفیت اور تھی، اور جو زخم غیر سے لگے ان کی کیفیت اور تھی، ایسے تھے جیسے کوئی جل گیا ہو، کوئی چیز کو ایسی ماری ہو۔ تو آئے فرشتے ان کی مدد کو، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلے تو آ جائیں گے فرشتے، ہماری مدد تو آ جائیں گے۔ وہ لاہور بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا بھی آپ نے تو یہ دیکھا قرآن کی روز والا قد نصرکم اللہ بدر وانتم اذلہ،
تو میں نے کہا اتنے ملک کے حالات خراب ہیں، دیکھو جی وہ روز کشمیر میں ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہیں آتے وہ بے ایمان ہمارے شہریوں کو مار رہے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھو جی ساڑھا دن لاہور سی تے 65 جنگ ہوئی تے داتا صاحب نے جناب بم جوڑے نے وہ تو آتے سن داتا صاحب کیچ کر کے راوی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا یہ داتا صاحب کا درج کتنے سنوں کا جی بڑھے بھی نہ ہو گئے، تو اللہ بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، فرشتے بھی بوڑھے نہیں ہوتے، جب سے ہے ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں موت ان پر بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر بھی موت طاری کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے ساری خبریں دی ہیں، کوئی خبر نہیں چھوڑی، سب فتنوں سے باخبر کیا اور ساری خبروں سے بھی ہمیں مطلع فرمایا، علم الاولین والآخرین۔ تو سب فرشتوں کو موت آئے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری جو کام ہوگا نا وہ ملک الموت کو اللہ خود اس کو ختم کرے گی۔ جو فرشتہ ہماری روحوں کو قبض کر کے جاتا ہے تو اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا کہ اب تیری روح کو میں ختم کرتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور انتہا یہ ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ بھی حدیث کہ جب ہائے ہائے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے میرے محبوب یہ بتاؤ کوئی تمہارے حساب سے کوئی جہنم میں کوئی ایمان والے ہیں جو جن کے دل میں کہیں کوئی ذرہ ایمان کا ہو تو جہنم میں پھنسے پڑے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرے علم میں میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لب بھر کے اللہ نکالیں گے جہنم میں سے۔ تو ہمارے شاہ جی کہا کرتے تھے میرا شریر پیچھے بچے اور کیا اللہ کے دم میں نکال دے گا۔ نعرہ تکبیر، اور جنت میں ہم نے جانا اور کس نے جانا، انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ تو پھر آخر میں ہاں مشرک جہنم میں رہیں گے، اللہ نے ان کی معافی پھر کو معاف نہیں کیا۔ تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر موت کو ختم کر دیا جائے گا کہ اب حیات ہی حیات ہے، خالدین فیہا ابدا، جہاں ہو بس اب ہمیشہ رہو گے۔ اور پھر ایسے جنت کے لیے جو خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے، پوچھیں گے کہ کوئی بات رہ گئی، کوئی نعمت رہ گئی باقی، یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں تو یہی دیکھ کے ہماری عقل دنگ ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں رہ گئی ایک نعمت، وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، تو حجاب ختم ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لوگ مجھے دیکھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ آخرتی حسنہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ کی اتباع اور فرما برداری اور دین پر عمل، حضور کی سنتوں پر عمل، انشاءاللہ قبر کے اندر بھی ہاں سوال ہوگا نا کہ تمہارا رب کون ہے، کہ میں نے حدیث پڑھی، بڑی حیرانی ہوئی مجھے، آپ کے علم میں بھی اضافہ کرتا ہوں، یہ میں مجھے دے دیں کہ کون ہے تمہارا رب، تو ربی اللہ، دین کیا ہے، والاسلام دینی، نبی کون ہے تمہارا، تو وہ کہے گا وہ محمد النبی و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ تو فرشتہ جواب میں کہے گا جو سوال کرنے آیا ہے قبر میں کہ تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ ختم نبوت کا اقرار وہ فرشتہ بھی کرے گا اور ایمان والا بھی قبر میں کرے گا۔ تو اللہ ہمیں وہاں یہ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ حضرت عمر ہی تھے، بڑا عجیب سوال کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا بڑا سخت ہے معاملہ، سوال و جواب ہوں گے اور یہ سوال ہوں گے۔ تو حضرت عمر عرض کرنے گیا رسول اللہ یہ بتائیں کہ قبر میں میرے ہوش و حواس بحال ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے اب میرے سامنے بیٹھا ہے۔ یا رسول اللہ اگر تو حواس بحال ہے تو جواب ٹھوک کے بالکل ٹھیک دوں گا۔ یہ عمر ہی کہہ سکتا تھا، وہ آج بھی ساتھ ہیں، تو نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہیں بھائی، ابو بکر ساتھ پڑے ہیں، تو انہوں نے جواب ٹھیک نہیں دے رہے تو پھر ہم نے وہ دے چکے جواب۔ صحابہ کی غلطیاں نہ نکالا کرو، یہ ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی کہ ہم صحابہ کی غلطیاں نکالیں، وہی اللہ نے معاف کر دی۔
اللہ نے معاف کر دی، حضور نے معاف کر دی، وہ دین کی تکمیل کا ذریعہ، ان کی غلطیاں جو ہوئی وہ تکمیل دین کا وہ ذریعہ کہ مکمل ہونا ہے. تو اللہ نے اس کے بعد معافی کا اعلان کر. اب لگے ہم غلطیاں نکالنے تاریخ کو پڑھ کے فلاں، بھائی نہ ہم ان میں نہ وہ ہم میں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو ان کی اتباع کا حکم ہے. امام صاحب بھول جائیں تو لقمہ کون دے گا؟ جو پیچھے کھڑا ہے، جو سامنے ہے، یا جو مکبر کھڑا ہے، جو بھی کھڑا ہے وہ لقمہ دے گا. امام اس کا لقمہ لے گا، نماز ٹھیک کر لے گا، سجدہ صاف کر لے گا، نماز ہو جائے گی. اور اگر کھڑکی کے باہر سے کوئی گزرتا ہوا امام صاحب کو لقمہ دے دے، امام صاحب نے لقمہ لے لیا، نماز سب کی برباد ہوگی. وہ بھائی ہم تو جماعت میں نہیں کھڑے، باہر سے کھڑے ہو کے ہم مطلب الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں. صحابہ کی جماعت میں نہیں کھڑے، باہر کھڑے ہیں، باہر کھڑے ہو کے ہم صحابہ کو لقمے دے رہے ہیں. علی یوں کر لیتے تو ٹھیک تھا، معاویہ یوں کرتے تو ٹھیک تھا، عثمان یوں کرتے تو ٹھیک تھا. عمر تم ہوتے نا وہاں، تمہیں پتہ چلتا کیا طبیعت صاف ہو جاتی. صحابہ کا امتحان لیا، امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ. اللہ نے امتحان لیا، خدا کے بڑی سخت امتحان، سخت امتحان، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے اللہ کی توفیق سے، صحبت نبی سے، تربیت نبی سے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ نے ان کی مغفرت کے اعلان کر دیا. ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اس کو نہیں جاننے. اپنا فکر کرو، اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو تولو. صحابہ کے ایمان کو اپنے ایمان کے ترازو میں مت تولو. بس بھائی بہت وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی. بھائی یہ کچھ کتابیں ہیں باہر، اور اس میں ایک سب سے اہم کتاب ہے تحریک تحفظ ختم نبوت. یہ 1931 سے 1946 تک اس میں مجلس احرار اسلام کی جو بنیادی جد و جہد ہے، یہ واحد جماعت تھی جس نے تحریک ختم نبوت کے لیے باقاعدہ اجتماعی طور پر کام کیا. حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے، امیر شریعت عطاء شاہ بخاری. تو اس صرف احرار ہی کی تاریخ نہیں بلکہ تمام مسالک کی تاریخ ہے اس کے اندر. جس نے احرار کے پلیٹ فارم سے آ کے اس ختم نبوت کی تاریخ میں فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا، تو یہ پہلی جلد اس کی آئی ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ آج تک اس موضوع پر اتنی مضبوط کتاب نہیں آئی. دعویٰ میرا، یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. دستاویزی اس کے اندر تمام دستاویزات ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کے اندر، انڈیا آفس لائبریری سے اور وہاں سے ہندوستان کی لائبریریوں سے، لندن کی لائبریری سے، امریکہ کی لائبریریوں سے جو چیزیں تاریخ ختم نبوت کے متعلق وہاں پڑھی ہوئی وہ ساری چیزیں ہم نے شامل کی. اور اس اندر قادیانیوں کے بھی حوالے ہیں، ان کے اخبارات یہ موجود ہے. اور جو دوست خریدنا چاہیں تو اس کی 800 روپے قیمت ہے، کاروبار نہیں ہے. یہ ہم نے ختم نبوت فنڈ کے اندر ڈال کے ہم اس میں دوسری کتاب لا رہے ہیں انشاءاللہ. اس کی دوسری جلد بھی آنی. ایک سیدی وابی موجود ہے باہر، امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہے، آپ کی بیٹی نے لکھی، میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں وہ ضرور دیکھیں. کچھ کہنا دعا کر دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی صحت دے. ملک کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے، ہماری حفاظت فرما. اور جو اس بیماری میں، اس وبا میں، اس کی لپیٹ میں آ گئے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، ان کی حفاظت عطا فرما دے. ملک کے اندر بہت ساری بیماریاں، وبائیں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں صحت عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ بہت ہو گئے امت مسلمہ کے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما دے. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے تمام دادوں دادیوں کی، نانی اور نانوں کی، اور ہمارے خاندان کے جتنے اوپر لوگ، جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے دوست احباب کی، ہمارے عزیزوں کی، بھائیوں کی،
ہمارے استادوں کی، ہمارے پیروں کی، جس سے اللہ ہمارا تعلق تھا اور ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، قبروں پر رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت دے۔ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائشوں سے بچا لے، اپنی حفاظت میں ہماری زندگی کو مکمل فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کی آسانیاں عطا فرما، اور اے اللہ قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی معیت میں پرسرار سے سلامتی کے ساتھ گزار، اور اے اللہ آپ کی شفاعت کے صدقے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ تجھے حساب نہیں دے سکتے، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری مغفرت صرف تیری رحمت سے اور حضور کی شفاعت سے ہونی، ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہونی۔ اے اللہ بس ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر دے، مقروض ہے ان کے اے اللہ مدد فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ گھروں کو آباد فرما دے، ہماری عزتوں ہماری ناموس کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اے اللہ ان کو بابرکت زندگی عطا فرما، ہمارے بیٹوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک۔